مسلم دنیا جس طرح مغلوب بنائی گئی ہے، جو سامراجیت ہے اور جو جدید نو آبادیاتی سلسلہ ہے اور جو استحصال کا نظام ہے، اسلامی تنظیموں کو تو اس کا شعور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ کیسے، عالمی نظام کیسے انہیں جکڑے جا رہا ہے اور اس کے خلاف جدوجہد ہوگی کیسے، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج مسلم دنیا میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، مسلم دنیا کا جی ڈی پی ملا کر جرمنی سے کم ہے، مسلم دنیا میں تعلیم کا کوئی حال نہیں ہے، 500 سال سے 700 سال سے مسلم دنیا میں کوئی ایجاد نہیں ہو رہی، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، نئی کتاب جس میں کوئی ایجاد ہو۔ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ مسلم دنیا کی نجات یہ نہیں ہے کہ آپ گلی گلی لڑکوں کو جو کراچی کو آپ پکڑا دیں اور بچوں کو سوسائڈ بامبنگ میں چلا دیں۔ آپ بچوں کو کہیں انجینئر بنے، سائنسدان بنے، ٹیکنیشین بنے، ڈاکٹرز بنے، پروفیشنلز بنے، تاکہ مسلم دنیا کھڑی ہو سکے۔ مسلم دنیا کا راستہ القاعدہ کا راستہ نہیں ہے، القاعدہ کا راستہ مسلم دنیا، اسامہ بن لادن کا راستہ مسلم دنیا کا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عراق مغلوب ہو گیا، افغانستان میں وہ قابض ہو گئے، پاکستان میں بھی ان کا اثر رسوخ آ گیا۔ وہ پاکستان کو مسلم دنیا کو مغلوب بنانے کا راستہ ہے، وہ اس میں بندوق بہت ہے، ہنگامہ بہت ہے، بارود بھی ہے، لیکن مسلم دنیا کی اوقات ہے کیا؟ اس حساب سے ان کے مالی ذرائع ہونے کے باوجود ان کی افواج کی طاقت کیا ہے، ان کی باقی ٹیکنالوجی کی طاقت کیا ہے، ان کی علم کی طاقت کیا ہے۔ اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ عذاب آیا، یہ فوج لائی، یہ ضیاء الحق لایا، اس کی ہواری لائے، ISI لائی، CIA لائی، امریکہ لایا۔ آج وہ جو فصل یہاں پک کے تیار ہو گئی ہے اور اب دنیا اجازت دینے کی تیار نہیں ہے کہ آپ کا علاقہ استعمال ہو۔ گلوبل ورلڈ ہے۔ منور حسن صاحب، ان کی جو بات ہے نا، اس سے تو یہ چلتا ہے پتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو نالج کی طرف جانا چاہیے، انوینشن کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وائلنس کی طرف جائے یا ڈسٹورشن کی طرف جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سڑکوں پہ، یونیورسٹیوں میں تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ وائلنس کی طرف جائیں اور امریکہ سے لڑنے کی باتیں کریں؟ پہلے سٹرونگ کر لیں اپنے آپ کو منور صاحب۔ دیکھیے، یہ جو آپ فرماتے ہیں نا کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، تو یہ کس سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جو حکومتیں ہیں مسلم دنیا کی، وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں غلام بنی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اسٹیٹ ایکٹرز تو صرف NRO کے ذریعے ان کے نام ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے تو دولت کے انبار جو ہے، اس کا ذکر کریں نا، وہ ایجوکیشن پر صرف ہی نہیں کرتے پیسے، کوئی بجٹ ہی ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے، کوئی ہیلتھ کے لیے ان کے پاس بجٹ نہیں ہے۔ سارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جنہوں نے تعلیم پھیلائی ہے، جنہوں نے صحت لوگوں کو دی ہے، جنہوں نے گارڈ فراہم کیے، لا اینڈ آرڈر جنہوں نے فیل کیا اس کو انہوں نے پاس کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا یہی پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ جو جہاد بھی کرتا ہے، تو آپ کو گلہ کیوں ہے اس بات کا؟ بھئی یا تو سارے کام حکومتیں کریں جو ان کے کرنے کے ہیں، یعنی جن باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تائید ہم سب کرتے ہیں، لیکن حکومتیں تو نہیں کرتی نا۔ گھوسٹ اسکول تھے یہاں پنجاب کے اندر سارے، اب تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے، وہ پڑھا لکھا پنجاب سے لے کر آج تک تھوڑی بہت بہتری ہوئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب آپ مسلم دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بادشاہتیں ہیں اور امریکہ کی سرپرستی میں ہیں، اور ان بادشاہتوں اور شیرڈمز کے اندر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے منور صاحب؟ پاکستان کیا کرنا ہے؟ یہاں تو مونارکی نہیں، یہاں جمہوریت ہے، ہماری مذہبی جماعتوں سے پاکستان کی تو بات میں کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے میثاق جمہوریت پر عمل نہیں کرتے، وہ جس سلطنتی ترمیم کے بارے میں بات کرتے تھے آج اس کو رفع نہیں کرتے۔ اچھا منور حسن صاحب، بسد احترام یہ کہ بریک کا ٹائم ہے، میں آپ سے ہی شروع کروں گا بات دوبارہ، جب واپس آئیں گے بات کا آغاز آپ سے کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا سولوشن بھی ہے کوئی آپ کے پاس یا دوسرے لوگوں کے پاس جو اس حکومت کو دے کہ ڈرونز کو کس طرح روک سکے، امریکہ کو کس طرح ٹیکل کرے، سپر پاور ہے اس کو ڈیل بھی تو کر رہے ہیں نا کسی طریقے سے۔ منور حسن صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام یہاں تک پہنچا تھا کہ نالج از دا بیسٹ ویپن، اور نالج کے ذریعے جو ہے ہم بڑی بڑی طاقتوں کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں اور امریکہ سے شکوہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ منور صاحب کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن امتیاز احمد صاحب ہمارا ٹائم بڑا کم ہے، یہ کہہ دیں جلدی سے بتا دیں کہ منور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مدرسوں اور جو درسگاہیں ان کے اندر ایجوکیشن آئے، لیکن حکومتیں توجہ نہیں دیتی، تو پھر حکومتوں سے کیا شکوہ کرنا؟ حکومتوں سے شکایت ان کی جائز ہو سکتی ہے، حکومتوں کو توجہ دینی چاہیے، اپنی اولیتیں صحیح طے کرنی چاہیے، تعلیم پہ خاص طور پہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن میں گلہ کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی پہ قبضہ کیا، وہاں سے ایک کام کا گریجویٹ پچھلے 10 سال میں پیدا نہیں ہوا، مجھے بتا دیجیے۔ اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو آپ غلط راستے پہ لگانے کے بجائے انہیں تعلیم کی طرف لگائیں، انہیں اچھا انسان بنائیں، انہیں اچھا مسلمان بھی بنائیں۔
لیکن یہ جو کیا جا رہا ہے کہ کلاشنکوف پکڑا کے اور جہاد پہ، اور یہ جو لوگ بن گئے معذرت خواہ جو القاعدہ کے اور طالبان کے، وہ جو دور وحشت کو پاکستان میں ملانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں اسلامی نظام کا بہترین نمونہ تھا، وہ کون سا اسلام پیش کرنا چاہ رہا ہے؟ منور حسن صاحب رسپونڈ کر دیجئے پروگرام کے اینڈ پہ، کوئی سولوشن آپ کے ذہن میں ہو گورنمنٹ کے لیے بھی دے دیجئے، کس طرح ڈیل کریں امریکہ کو، یہی ہمارا آج کا سوال تھا۔ دیکھیے ویسے تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو ریٹ آف دی گورنمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے اور بار بار کہا جاتا ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم کریں گے، تو یہ بات انہیں سمجھ لینی چاہیے حکمرانوں کو کہ ڈرون طیاروں کے حملوں سے ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم نہیں ہوگی، نہ ملٹری آپریشن سے ہوگی، نہ زور زبردست۔ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو بالادست بنایا جائے، کمٹمنٹس کو آنر کیا جائے، پارلیمنٹ کو سپریم مانا جائے، رول آف دی لا کیا جائے۔ اگر یہ ہوگا تو ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہو جائے گی۔ اگر محرم کے جلوس بھی غیر محفوظ ہیں اور ساری بڑی بڑی مارکیٹیں بھی کراچی میں غیر محفوظ ہیں تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کون قائم کرے گا؟ گورنمنٹ تو لوگوں کی جان بچانے میں، عزت کو تحفظ دینے میں، مال بچانے میں 0% کا، اس لیے اگر امریکہ کی یہاں مداخلت ہے تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کے جو طے شدہ اصول ہے اس کی پابندی ضروری ہے۔ اسی میں پھر یہ بات آئے گی کہ پوری فارن پالیسی کو بھی ریوزٹ کیا جائے، اس کا سر نو جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کن حوالوں سے ہم نے اب تک گھاٹے کا سودا کیا ہے اور کن چیزوں سے ہم اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہیں، پھر جو پارلیمنٹ میں طے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ جو منور صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو کلچر ہے روڈ کا یونیورسٹیوں کا وہ پرو وائلنٹ ہے اور حکومت کے بغیر جو ہے نوجوانوں کو بندوقیں پکڑا کے جہاد کے لیے بھیجا جاتا ہے بجائے نالج پہ لے کے جائیں، امتیاز عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اس کو کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ میں پوری سن نہیں سکا آپ کی بات، لیکن میں سمجھ رہا ہوں امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ سڑکوں لوگوں اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو بجائے نالج کی طرف لایا جائے کہ امریکہ کو وہ نالج کی بیس پہ ڈیفیٹ کریں، پاکستان میں یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ تنظیمیں جو ہے سیاسی تنظیمیں وہ ہتھیار پکڑا کے کہتی ہے جہاد کریں اسٹیٹ کے اپروول کے بغیر، تو یہ کس طرح ہوگا پھر؟ اس ملک کے اندر ایجوکیشن میں جو کنٹریبیوشن جماعت اسلامی کا ہے کسی حکومت کا نہ کبھی رہا ہے نہ آج ہے۔ جتنے چینز آف اسکولز ہیں اور کالجز ہیں اور تعلیمی ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر نے سارے کیے ہیں، کسی اور کا نہیں ہے یہ۔ میں اس لیکن یہ اصل میں ایشو نہیں ہے، نہ یہ کسی سوال کا جواب ہے، نااہل حکومتیں ہیں اور اپنی لیجیٹیمیسی کی تلاش میں رہتی ہیں، جمہوریت کو خطرہ ہے کہ تقریریں کرتی ہیں لکھ لکھا کر، تو ایسی حکومتوں کے ہوتے ہوئے آپ پرائیویٹ سیکٹر سارے کام کرتا ہے تو کشمیر کے لیے پھر پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنا پڑتا ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیں کام کرنا۔ جارج گیلوے کے جو قافلہ تھا اس کو بھی مصری حکومت نے ٹھیک ہو رہا ہے، آخری کیا لائن کام ٹھیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، کوئی تیر نہیں مار رہے ہیں۔ میں نے مثال دی پنجاب یونیورسٹی کی کہ وہاں سے ایک کام کا گریجویٹ پچھلے 10 سال میں پیدا نہیں ہوا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی والے یا دوسرے لوگ جو پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تعلیم پھیلا رہے ہیں، لیکن یہ وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ وہاں سے جہادی ذہن پیدا کر رہے ہیں۔ منور صاحب آخری آپ ایک منٹ آپ کچھ کہنا چاہیں تو رسپونڈ اصل میں یہ تو کسی انتقامی جذبے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ایک فرد واحد ہے جو چاہے الزام لگا دیں، جو چاہے بات کہہ دیں اور بڑے سرکاسٹک قسم کے تبصرے فرما رہے ہیں کہ 10 سال میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ کوئی کمپیوٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، پوری تاریخ ان کو فیڈ کی گئی ہے، ان کو معلوم ہے کتنے طلبہ فارغ ہوئے وہاں سے، کتنے طلبہ تھے، کتنے طالبات کی بات کرتا ہے، اس لیے لا علم آدمی کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب ایسا موجود تھے، بات جو ڈسکشن آپ نے سنی وہ آپ کے سامنے ہے، کل ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے ایک اور امپورٹنٹ پروگرام لے کے آئیں گے۔ آج کا پروگرام اتنا ہی تھا۔ پاک یوس ریلیشن شپ کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ تشریحی رہ جاتی ہے کیونکہ اتنا وسیع ٹاپک ہے، ہم دوبارہ زحمت دینا چاہیں گے اپنے پینلز کو کسی اور ٹائم پہ جب کوئی اور کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ امید رکھتے ہیں 2010 میں جو ہے وہ پاکستان دہشت گردی کم ہوگی، خواہ وہ امریکہ کے ساتھ الائنس کے نتیجے میں ریئیکشن کے طور پہ ہو رہی ہے یا بذات خود ایک ریڈیکلزم پاکستان میں آ چکا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہا ہے، کسی بھی چیز کے نام پہ آ رہا ہے، وہ کم ہوگی، یہ ہماری امید ہے۔ کل ممتاز بھٹو صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔